نے جس مشن کے لیے یہ قربانی دی ہے اور آپ نے قربانی دینے کے جو عزم کیے ہیں، اس کا صلہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے حبشی زبان میں شعر پڑھا، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ اس کا ترجمہ حضرت حسان نے اس طرح فرمایا کہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں نا تو کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ بس تساں ہی پیش ہونا ہے۔ دنیا تے بھی او بھی جلسے ہوندے جتھے جناب کڑیاں نچا کے گانے گوا کے تے ساری ساری رات نچ کے لوگ جلسے کیتے، اور پھر اس ہمارے جو جلسے ہیں ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن بکتم کیا کہ گفتم کیا، جو بک بک کر رہا اس کے سامنے کیا بات کی جائے۔ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ اب پوری دنیا میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گونجا، اور پوری دنیا سے مسلمان یہاں آئے ہوئے، دور دراز ممالک سے، پاکستان کے اندر سے جن قربانیوں کی وجہ سے یہ کانفرنس ہوئی، اگر میں ان کا تذکرہ کروں تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں کہوں پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ بھائی میں نعرے تو لگنے ہیں، مینار پاکستان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیسا جھنڈا لگا ہے۔ بس یہی مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں۔ فیصل آباد والے اتنا بڑا، سب کی کسی کی قربانی کم نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بالکل میں تو آپ کے لیے دن رات جو بھی ملتا ہے میں کہتا ہوں ایسے لوگ ہمیں ملے، اور میں آپ کا نام لیتا ہوں، کبھی بھی میں نے شورا کا نام نہیں لیا۔ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تاریخ بہت آگے جا رہی ہے، میں نے کہا ہمارے ان کارکنوں کی وجہ سے جا رہی ہے جو دن رات اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور جو بھی سامنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں ظالم ستم گر دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ یہ بات ہے۔ آپ نے توجہ جی، کسی سے مرعوب نہیں ہونا۔ مرعوب تو وہ ہو جو ناموس رسالت کا غدار ہے۔ آپ تو رسول اللہ کی ناموس کے محافظ ہیں۔ غدار وہ پریشان تو وہ جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، پریشان تو وہ جس نے گستاخ رسول عورت کو چھوڑ کر